بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانی، شیطان اور نفس کا فرق۔ مولانا محمد گاڈی صاحب خلیفہ حضرت شیخ الحدیث نے سوال کیا کہ نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نفس اور شیطان یہ ہمارے دو دشمن ہیں اور دونوں کی دشمنی منسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعداء عدوک فی جنبیک۔ لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ شیطان وہ دشمن ہے جو شقی ازلی اور مردود دائمی ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور شیطان خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہے۔ شیطان خارج سے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے، پھر داخلی دشمن بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی وسوسہ اور نفسانی وسوسہ میں یہی فرق بتایا ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا وسوسہ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے، اور اگر بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو سمجھ لو کہ یہ نفس ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ شیطان مردود ازلی ہے، اس کی دشمنی بھی دائمی ہے، اور نفس کی دشمنی عارضی ہے، اگر اس کی تہذیب و تزکیہ و اصلاح کر لی جائے تو یہ ولی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ اور پھر راضیہ اور مرضیہ ہو جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء، وقال تعالی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وقال تعالی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس میں حصول ولایت کی صلاحیت ہے اور شیطان اس صلاحیت سے محروم ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق زندگی میں پہلی بار بیان کیا، اس سے پہلے کبھی دل میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے جن کی اختر نے غلامی کی ہے، ہر وقت نئے نئے علوم عطا ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکے لفظ و معانی، اسے کیا پا سکے لفظ و معانی۔ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی، مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے مفسر نہیں بلکہ سراپا تفسیر بنا دیا۔ اس شعر کی یہ تشریح بھی عجیب ہے جو اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو ذہن میں نہیں آ سکتی۔ منکر سے بچنے کی ترغیب اور اس کی مثال۔ ارشاد فرمایا گناہ کو اللہ تعالیٰ نے منکر فرمایا۔ منکر کے معنی ہے اجنبی، غیر معروف، جس سے جان پہچان نہ ہو، اور ہر نیک عمل کو معروف فرمایا، یعنی نیکیاں تمہاری جان پہچان کی چیز ہے۔ جان پہچان والے سے وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوتی اور اجنبی سے وحشت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آدمی پہلی بار گناہ کرتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سخت وحشت ہوتی ہے، اور نیک عمل کیونکہ معروف ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں، ان سے تمہاری جان پہچان ہے، لہذا نیک عمل کرنے سے کبھی وحشت نہیں ہوتی بلکہ اور اطمینان و خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جن سے جان پہچان ہے ان کو اختیار کرو، اور منکر اجنبی اور غیر معروف چیزوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھیے دنیاوی دولت مند جس کی جیب میں مال ہو، اس کے پاس اگر کوئی اجنبی شخص آ جائے تو گھبراتا ہے کہ کہیں یہ میری جیب نہ کاٹ لے۔ تو جب دنیاوی دولت مند اجنبی کو پاس نہیں آنے دیتے تو تعجب ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کیسے منکر کو پاس آنے دیتے ہیں۔ لہذا ہوشیار ہو جاؤ، منکر سے دور رہو ورنہ ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہے۔ برائی کا تھرمامیٹر اور نفس کا ایک علاج۔ ارشاد فرمائے کیسے معلوم ہو کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایسا تھرمامیٹر عطا فرمایا کہ اگر آپ کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ یہ کام گناہ ہے یا نہیں تو اس تھرمامیٹر پر جانچنے سے خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جسے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ نہ معلوم یہ کیا ہے، یہ کام میں نے کیوں کیا۔ اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور یہ بات اس کو بہت مکروہ ہو اور ناگوار ہو کہ لوگ اس کی اس حرکت سے مطلع ہوں۔ لہذا جس بات سے دل میں کھٹک اور لوگوں سے اس بات کو چھپانا چاہے، لوگوں کا اس پر مطلع ہونا دل کو سخت ناگوار ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کیا اور کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو ناگوار نہیں ہوتا بلکہ آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں کو چھپا لیا اور نیکیوں کو ظاہر کر دیا۔ اگر آپ کا حج کو دل چاہ رہا ہے تو آپ دوسروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حج کو دل چاہ رہا ہے، تلاوت کو دل چاہ رہا ہے تو دوستوں سے کہہ سکتے ہیں آج کل ہمارا تلاوت کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہو آپ دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی شرم یا ناگواری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا تو کیا اپنے شریف دوستوں سے ظاہر کر سکتے ہو کہ دوستو آج میرا دل فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے؟ بدفعلی تو درکنار، صرف خواہش کی اطلاع کے خیال سے بھی سخت ناگواری اور کراہت ہوگی۔ لہذا جب نفس بار بار کسی گناہ کا تقاضا کرے تو اس سے کہو کہ اے نفس
کیا میں اپنے دوستوں سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہوں؟ تو نفس کہے گا کہ نہیں نہیں، ہرگز اطلاع نہ کرو، بس چپکے سے کام کر لو۔ تو پھر نفس کو ڈانٹ کر کہو کہ اے خبیث، میں بھی اعلان کرتا ہوں۔ پھر تو نفس ہاتھ جوڑے گا کہ خدا کے لیے کسی سے نہ کہو، میری توبہ بھلی، اب کبھی اس کام کو نہ کہوں گا۔ کیونکہ نفس جانتا ہے اگر لوگوں کو اطلاع ہو گئی تو جو لوگ حضرت حضرت کہہ رہے ہیں اور پلاؤ بریانی کھلا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ صوفی نہیں ہے، نہایت خبیث بدماش ہے، اس کو 10 جوتے لگاؤ۔ شکل با یزید بستامی کی اور کرتا ہے کار یزید۔ نفس کے تقاضوں کو توڑنے کے لیے نہایت مفید تدبیر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔